السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات اور ان کے درمیان جو بھی واقعات پیش آئے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اسے بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 60 تا 82 میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں، یا کرنوں یعنی مدتوں چلا جاؤں۔ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے، اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتی۔ پھر جب وہاں سے گزر گئے، موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ بولا، بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا، اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا مذکور کروں یعنی ذکر کروں، اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی۔ اچنبھا ہے۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو ہم چاہتے تھے، تو پیچھے پلٹے، اپنے قدموں کے نشان دیکھتے، تمہارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ اس سے موسیٰ نے کہا، میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی۔ کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ کہا، عنقریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے، اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ کہا، تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کا نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے، اس بندہ نے اسے چیر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ کہا، میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ کہا، مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا، اس بندہ نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، تم نے ایک ستھری بے جان کسی جان کے بدلے قتل کر دی، بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ کہا، اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان دہقانوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی ہے، اس بندہ نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ کہا، یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا پھیر بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا، اور وہ جو لڑکا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر، ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے۔ رہی وہ دیوار، وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے، اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا۔ یہ پھیر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ تو یہ جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کا تختہ توڑ دیا، اس کے بعد ایک لڑکے کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد ایک دیوار گر رہی تھی۔ حالانکہ وہاں کے لوگوں نے انہیں کھانا بھی نہیں پیش کیا، لیکن انہوں نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا اور مزدوری بھی نہیں مانگی، اور کہا، اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا۔ یہ سارا واقعہ کیوں پیش آیا؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتے تھے؟ اس لیے انہوں نے کہا، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں، یا مدتوں چلا جاؤں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابھی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران کسی نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اظہار خف کی فرمایا کہ علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرا ایک بندہ دریاؤں کے درمیان میں ہے جو تجھ سے زیادہ صاحب علم ہے۔ موسیٰ کو اشتیاق ملاقات ہوا، عرض کی، یا اللہ میں اسے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو، اسے پکا کر اپنی
زنبیل میں ڈال لو، یعنی اپنے پاس رکھ لو، جہاں کہیں مچھلی گم ہو جائے وہی میرے بندے کی جائے سکونت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لی، اسے زنبیل میں ڈالا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا خادم یوشع بن نون جو بعد میں نبی بھی ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش کے لیے نکل پڑے، حتیٰ کہ ایک چٹان پر جا کر سا رکھا اور دونوں آرام کرنے لگے۔ مچھلی زنبیل میں متحرک ہوئی اور نکلی اور سمندر میں چلی گئی اور سمندر میں سرنگ بناتی ہوئی غائب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جاری پانی کو روک دیا اور مچھلی کے لیے وہ راستہ بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے اور آپ کے خادم یوشع بن نون مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گئے اور دونوں نے اپنا سفر جاری رکھا، اور جب صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کے لیے اس مچھلی کے بارے میں پوچھا، تو ان کے غلام نے کہا کہ وہ تو مچھلی زندہ ہو کے سرنگ بناتی ہوئی سمندر میں چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی ہماری منزل ہے۔ تو جب وہ واپس آئے اپنے قدموں کے اوپر تو دیکھا کہ وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جس سے آپ کا علم محیط نہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو اپنا سفر طے کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ آپ نے یہ کیوں توڑا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے۔ تو اس کے بعد وہ آگے چلنے لگے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکا دیکھا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ مجھے ایک اور آخری موقع دے دیں، اس کے بعد آپ اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ اور آخر میں وہ ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں کے کسانوں سے انہوں نے کھانے کے لیے کچھ مانگا لیکن انہوں نے کچھ نہ دیا۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، تو انہوں نے اسے دوبارہ تعمیر کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے تعمیر کرنے کی مزدوری کیوں نہیں لی، حالانکہ انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں پیش کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا اور میرا راستہ الگ الگ، تو میں آپ کو بتائی دیتا ہوں کہ یہ کس وجہ سے میں نے سب کیا۔ وہ کشتی میں نے اس لیے توڑی کیونکہ وہ کچھ محتاجوں کی تھی، اور دریا کی دوسری طرف ایک ظالم بادشاہ ہے، جو بھی وہ سلامت کشتی دیکھتا ہے اسے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے بارے میں ہمیں خوف تھا کہ وہ بڑا ہو کر برا بنے گا، اور اس کے ماں باپ مسلمان ہیں، اور نزدیک ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت ہی نیک اولاد عطا کرے۔ اور وہ جو دیوار تھی وہ گرنے والی تھی، اور اس کے نیچے 2 یتیم لڑکوں کا خزانہ تھا، یعنی ان کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے، اور اگر وہ گر جاتی تو خزانہ سامنے آ جاتا اور لوگ اٹھا لیتے۔ اس لیے میں نے اسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کر دیا، اور جب وہ بڑے ہوں گے تو اپنا خزانہ خود نکال سکیں گے آپ کے رب کی رحم سے، اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا۔ یہ پھیر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ تو یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں نے اپنے سے کچھ نہیں کیا، تو اس ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، کیونکہ انہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کرنے کا۔ یہ اس لیے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے، اور ولی اللہ کا علم نبی سے زیادہ تو نہیں نہ ہو سکتا، واللہ عالم۔ تو ہمارا دوسرا سوال، کیا حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا ہے اور وہ قیامت تک زندہ رہیں گے جیسا کہا جاتا ہے؟ تو آئیے قرآن آیات کی روشنی میں اپنے جواب تلاش کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے اس بات کا وعدہ لیا کہ آپ سب کے آخر میں ایک نبی آئیں گے، اور اگر آپ ان کو پاتے ہیں تو آپ نے ضرور ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد فرمانی ہے۔ تو اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی یہ لازم تھا، ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی مدد کرتے۔ اور جس طرح ملائکہ نے غزوہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اس طرح حضرت خضر علیہ السلام بھی وہاں پر موجود ہوتے۔ یہاں کسی اور جگہ پر بھی حضرت ایسی ایک بھی حدیث نہیں ہے جس میں ہو کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پایا اور ان پر ایمان لائی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی ہو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ اسی طرح صحیح مسلم ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے فرمایا، آج دنیا میں جو لوگ زندہ ہیں 100 سال تک ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اگر فرض کر لیں حضرت خضر علیہ السلام اس وقت تک زندہ بھی ہوتے تو 100 سال کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وحی کرتے، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو، اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔